غافلوں اور لاپرواہوں کی طرح جلدی جلدی نماز پڑھ کر سر سے بوجھ نہ اتاریے، بلکہ حضور قلب کے ساتھ خدا کو یاد کیجیے اور دل، دماغ، احساسات، جذبات اور افکار و خیالات ہر چیز سے پوری طرح خدا کی طرف رجوع ہو کر پوری یکسوئی اور دھیان کے ساتھ نماز پڑھیے۔ نماز وہی ہے جس میں خدا کی یاد ہو۔ منافقوں کی نماز خدا کی یاد سے خالی ہوتی ہے۔ نماز کے باہر بھی نماز کا حق ادا کیجیے اور پوری زندگی کو نماز کا آئینہ بنائیے۔ قرآن پاک میں ہے کہ نماز بے حیائی اور نافرمانی سے روکتی ہے۔ نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی پر اثر انگیز تمثیل میں اس طرح اسے پیش کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوکھی ٹہنی کو زور زور سے ہلایا، ٹہنی میں لگے ہوئے پتے ہلانے سے جھڑ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز پڑھنے والوں کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس سوکھی ٹہنی کے پتے جھڑ گئے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین۔ اور نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں پر، یعنی فجر اور مغرب اور کچھ رات گئے، بلا شبہ نماز برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ نماز میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن شریف پڑھیے اور نماز کے دوسرے اذکار بھی ٹھہر ٹھہر کر پوری توجہ، دل کی آمادگی اور طبیعت کی حاضری کے ساتھ پڑھیے۔ سمجھ کر پڑھنے سے شوق میں اضافہ ہوتا ہے اور نماز واقعی نماز بن جاتی ہے۔ یعنی کہ نماز جب آپ پڑھیں تو اس کے ترجمے پر آپ کی پورا توجہ اور پورا دھیان ہونا چاہیے۔ اس سے یکسوئی آتی ہے اور یکسوئی ہی خضوع اور خشوع کی ضمانت ہے۔ نماز پابندی سے پڑھیے اور کبھی ناغہ نہ کیجیے۔ مومنوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ پابندی کے ساتھ بلا ناغہ نماز پڑھتے ہیں۔ فرض نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کا بھی اہتمام کیجیے اور کثرت سے نوافل پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فرض نمازوں کے علاوہ دن رات میں 12 رکعتیں پڑھتا ہے، اس کے لیے ایک گھر جنت میں بنا دیا جاتا ہے۔ فجر اور مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر گفتگو کرنے سے پہلے ہی 7 بار یہ دعا پڑھیے، اللہم اجرنی من النار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے 7 بار یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ اگر اس دن یا اس رات میں مر جاؤ گے تو تم جہنم سے ضرور نجات پاؤ گے۔ ہر نماز کے بعد 3 بار استغفر اللہ کہیے اور پھر یہ دعا پڑھیے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذو الجلال والاکرام۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیر لیتے تو 3 بار استغفر اللہ کہتے اور یہ دعا پڑھتے۔ جماعت کی نماز میں صفوں کو درست رکھنے کا پورا اہتمام کیجیے۔ صفیں بالکل سیدھی رکھیے۔ کھڑے ہونے میں اس طرح کندھے سے کندھا ملائیے کہ بیچ میں خالی جگہ نہ رہے، اور جب تک آگے کی صفیں نہ بھر جائیں پیچھے دوسری صفیں نہ بنائیے۔ ایک بار جماعت کی نماز میں ایک شخص اس طرح کھڑا ہوا تھا کہ اس کا سینہ باہر نکلا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو تنبیہ فرمائی، خدا کے بندو اپنی صفوں کو سیدھی اور درست رکھنے کا لازماً اہتمام کرو، ورنہ اللہ پاک تمہارے رخ ایک دوسرے کے خلاف کر دے گا۔ بچوں کی صف لازماً مردوں سے پیچھے بنائیے اور بڑوں کے ساتھ کھڑا نہ کیجیے، البتہ عیدگاہ وغیرہ میں جہاں الگ کرنے کی زحمتیں پیش آئیں یا بچوں کے گم ہونے کا اندیشہ ہو تو وہاں بچوں کو پیچھے بھیجنے کی ضرورت نہیں، اپنے ساتھ رکھیے، اور عورتوں کی صفیں سب سے پیچھے ہوں یا الگ ہوں۔ اگر مسجد میں ان کے لیے الگ جگہ بنی ہوئی ہو یا عیدگاہ میں عورتوں کے لیے الگ جگہ کا انتظام کیجیے۔ نماز کا پورا حق ادا کرنے کا مطلب ہے کہ نماز کے بعد بھی وہ صلاۃ کی کیفیت باقی رہے۔ سر قاسم علی شاہ اپنی کتاب ابر مسلسل میں لکھتے ہیں کہ نماز کے بعد کیفیت قائم رہنے والی کیفیت کو صلاۃ کہا گیا ہے،
اور جس طرح سے یہ ہمارے 5 یونٹ لگتے ہیں، جیسے کسی اسکول میں یونٹ لگتے ہیں ایک کے بعد ایک، اسی طرح یہ دن میں ہمارے 5 یونٹ لگتے ہیں کہ ایک نماز کے بعد جو دوسری نماز کے بیچ کا جو وقفہ ہے اس میں وہ کیفیت طاری رہے اور ہم وہ تمام کام اپنے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے فرمان کے مطابق آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتے ہوئے کریں۔ تمام اعمال میں جب ہم ان باتوں کا اہتمام کریں گے، خیال رکھیں گے، اور یہ بھی ہمیں ڈر ہوگا کہ دوبارہ ہماری حاضری لگنے والی ہے، یونٹ لگنے والا ہے، تو وہ اعمال ہم جا کے اس کی بارگاہ میں پیش کریں گے، تو پھر انشاءاللہ ہمارا معاشرہ ایک خوشحال، پرسکون اور پرامن معاشرہ با ادب اور اخلاقیات کے ساتھ ایک ایمان افروز معاشرہ ابھر کے سامنے آئے گا۔ تو صلاۃ کا مطلب بھی ہے کہ نماز کے بعد بھی صلاۃ کی وہ کیفیت، وہ عبادت کی کیفیت کو اپنے اوپر طاری کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کیفیت میں مبتلا کرے اور خضوع اور خشوع کے ساتھ نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں ایک اور بہترین سے آداب کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کا پکا نمازی اور صلاۃ کی کیفیت کے ساتھ خضوع و خشوع کے ساتھ نمازی بنائے، اور ایک اور اپنے آداب کے ساتھ، ایک اور ٹپ کے ساتھ انشاءاللہ ملیں گے۔ تب تک کے لیے عائشہ خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔